اسلام آباد وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں میں اضافے پر اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے کہا، تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس لگائے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پوسٹ بجٹ پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی بجٹ بنیادی اصولوں پر پیش کیا گیا ٹیکس 2G DPO کو اگلے 3 سال میں 13% پر لے کر جانا ہے۔ کوئی ملک بتا دے جو 9.5% ٹیکس 2G D پر مینٹینیبل ہے۔ اسلام آباد وفاقی حکومت نے سائفر کیس میں بانی PTI کی بریت کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق سائفر کیس میں وفاقی حکومت نے بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کی بریت کے فیصلے کے خلاف اپیلیں دائر کر دی۔ سپریم کورٹ میں وزارت داخلہ کے ذریعے ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف اپیلیں دائر کی گئی، جس میں استدعا کی گئی ہے کہ بانی PTI شاہ محمود قریشی کی 3 جون کو بریت کے فیصلے کے خلاف اپیلیں منظور کی جائیں۔ لاہور پنجاب حکومت نے سالانہ بجٹ برائے 2024-25 میں سولر سسٹم مفت فراہم کرنے کا اعلان کر دیا۔ پنجاب اسمبلی میں وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے بجٹ تقریر میں کہا کہ اس بجٹ سے پنجاب کی ترقی اور خوشحالی کا نیا دور شروع ہوگا۔ 9 ارب 50 کروڑ لاگت سے وزیر اعلیٰ روشن گھرانہ پروگرام کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا کہ پہلے مرحلے میں 100 یونٹ تک گھریلو صارفین کو سولر سسٹم مفت فراہم کر رہے ہیں۔ سولر سسٹم لگانے کے تمام اخراجات پنجاب حکومت دے گی۔ 100 ارب کی لاگت سے اپنی چھت اپنا گھر کے تحت غریبوں کو گھر دے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی رہنما شرمیلا فاروقی کا کہنا ہے کہ PP ووٹ نہیں دے گی تو بجٹ پاس نہیں ہوگا اور حکومت گر جائے گی۔ PP رہنما شرمیلا فاروقی نے کہا کہ نون لیگ نے معاہدہ کیا تھا کہ بجٹ میں ہم سے مشاورت کی جائے گی، انہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ مشاورت کرنی چاہیے تھی۔ PP کا اپنا منشور ہے، ہم نے عوام کو جواب دہ بھی ہونا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ کے عمل میں ساتھ بیٹھتے تو شاید ہم کچھ بہتر چیزیں بتا سکتے تھے۔ حکومت کا حصہ نہیں لیکن ہم نے وزیر اعظم کے انتخاب میں ووٹ دیا تھا۔ معاہدے کی وجہ سے نون لیگ کو PP سے مشاورت کرنی چاہیے تھی۔